ابھی جیسے جبار گولا صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ سب سے پہلے تو کرناٹکا مسلم پولیٹیکل فورم مکمل طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی حمایت میں ہے. جس طریقے کا انہوں نے اقدام اٹھایا، اس اقدام کا نتیجہ یہ رہا کہ 5 کروڑ کے قریب لوگوں نے میلز جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجے. اب اس کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ایک وفد جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی سے ملاقات بھی کیا اور اس کو تفصیلی طور پر وقف کے املاک کے تعلق سے اور جو امینڈمنٹس کیے گئے تھے اس کی رد کرنے کی وجوہات انہوں نے سامنے پیش کی. اور تمام تر جو ممبرس جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس کی ستائش کی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جس طریقے سے باقاعدگی کے ساتھ میں تمام تر امینڈمنٹس جو پیش کیے گئے تھے اس کو رد کرنے کے لیے جو اپنی تحریر پیش کی ہے وہ قابل تعریف ہے. اب یہاں معاملہ گلبرگہ شہر میں مجھے یاد آتا ہے قمر الاسلام صاحب کا کہ انہوں نے جب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جس طریقے سے اس وقت 2016 میں 3 طلاق کی ایک مہم چھیڑی تھی 3 طلاق کے خلاف میں، کیونکہ اس وقت تک کوئی پارلیمنٹ کا قانون نہیں بنا تھا، تو سپریم کورٹ میں جب فیصلہ ہوا تھا تو اس کے تعلق سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک مہم چھیڑی تھی اور یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے. تو ان دونوں موضوعات پر ایک بہت زبردست پیمانے پر گلبرگہ شہر میں ایک مہم چھیڑی تھی. انہوں نے تمام تر جیسے آج کی تاریخ میں میل کروائے گئے ہیں، اس وقت سپریم کورٹ کو انہوں نے یہاں سے تمام مساجد کے ذمہ داروں کو بلا کر، تمام اماموں کو، مشائخین کو بلا کر ایک باقاعدگی کے ساتھ میں ایک مہم چھیڑ کر یہاں سے خطوط روانہ کروائے تھے. یہ قابل تعریف مہم تھی. اس کے بعد میں انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کروایا تھا. وہ قیادت کی آج کمی ہمیں بہت زبردست طور پر محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر اس طریقے سے کوئی بھی اقدام منظر عام پر نہیں لایا گیا. یہ پورے حیدرآباد کرناٹک کے علاقے کی قیادت کی سب سے بڑی کمزوری یہاں پر ہے. اب اسی طریقے سے بہت خوشی کی بات رہی کہ وقف کے متعلق ایک عدالت قائم کرنے کی کوشش کی گئی. وقف عدالت کے طور پر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ ایک وقف عدالت بلائی گئی ہے کہ 350 سے زائد لوگوں نے ٹوکنز لیے تھے اور ان کی سنوائی ہو جائے گی. پر کیونکہ یہ پہلی عدالت تھی، شاید ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اس کے اندر کمی پیشی رہ گئی ہے. جو بھی معاملات اس عدالت میں پیش کرنے کے لیے لوگ آئے تھے ان کی سنوائی نہیں ہو پائی. لیکن خوشی اس بات کی ہے، میں اس بات کی ستائش کرتا ہوں ضمیر خان صاحب کی کہ کم سے کم انہوں نے سنوائی نہیں کی وہاں پر، لیکن ان کے جو معاملات ہیں وہ ڈی سی کے پاس اور تمام تر املاک کے سامنے انہوں نے پیش کیے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی معاملات وہاں پر پیش کیے گئے ہیں، جن لوگوں نے بھی ٹوکنز لیے تھے، چاہے وہ یتیم خانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ سروے نمبر 53 کا معاملہ ہو، چاہے وہ محبس مسجد کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی اور جو بھی معاملات یہاں پر پیش کیے گئے تھے، چیتاپور کا ہو یا کہیں پر بھی جو بھی معاملات چل رہے ہیں، لٹیگیشن چل رہا ہے، وہ معاملات کی سنوائی ہوگی اور انصاف ہوگا اور وقف کی جائیدادیں وقف بورڈ کو واپس حاصل ہو جائیں گی. میں امید کرتا ہوں. میں اس کے ساتھ ساتھ گزارش کروں گا کہ جو حالات یہاں پر پیش ہیں وقف کے املاک کے تعلق سے، اس کو بہت ضروری ہے کہ ان کو درست کیا جائے. آج کئی سارے وقف کے املاک کے اوپر غیر قانونی قبضے ہیں اور ان قبضوں کو ہٹانا بہت ضروری ہے. ڈی سی ہنگامی طور پر حرکت میں آ کر ان تمام تر جو لیٹیگیشنز ہیں ان کو دور کرنے کا کام کرے اور وقف آفیسر بھی اس کا کام انجام دے. تو یہ اس شہر کے لیے ایک خوشائند بات ہوگی، کیونکہ وقف کے معاملات حل ہو جائیں گے تو بہت سارا جو مسائل ہیں وقف سے جڑے ہوئے وہ سارے کے سارے صحیح ہو جائیں گے. اور امید کرتا ہوں کہ اگلی بار جب ضمیر احمد خان صاحب یہاں پر آئیں گے تو یہ تمام تر جو ٹوکنز لیے گئے تھے ان تمام تر ٹوکنز پر سنوائی ہو جائے گی، ان مسائل کو حل کر لیا جائے گا. میں امید کرتا ہوں کرناٹکا مسلم پولیٹیکل فورم پھر ایک بار یہ گزارش کرتا ہے ضمیر احمد خان صاحب سے کہ فوری طور پر یہ تمام تر معاملات کو حل کرنے کے لیے پورے محکمے کو عمل آرا کروائیں.
بہت بہت شکریہ. میں عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ، پریزیڈنٹ کرناٹکا مسلم پولیٹیکل فورم. آپ لوگوں کے سامنے آنے کا واحد مقصد، جیسا کہ ملک کی سطح پر وقف کو لے کر، وقف کی جائیدادوں کو لے کر بہت گہما گہمی چل رہی ہے، اسی ضمن میں آپ کے سامنے آیا ہوں. کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے میں ہمارے کرناٹکا ہائی کورٹ کے ایک معزز جج شری شیشانند آنریبل جج صاحب کا آبزرویشن جو ہے اس کو میں کنڈم کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی نازیبا الفاظ کا استعمال کیا جو ہمارے ریاست کرناٹک کے بینک میسور روڈ پہ وہاں پہ انہوں نے طنز کیا اور اس کو یہ کیا. اس کو میں سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی سو موٹو ان کے اوپر نوٹس جاری کیا ہے. اس کا میں ویلکم کرتا ہوں ڈیسیجن کا سپریم کورٹ کے. ساتھ ساتھ شہر گلبرگہ میں بھی لوک عدالت قائم کی گئی تھی گزشتہ 18 تاریخ کو. علی جناب ضمیر احمد خان صاحب منسٹر فار وقف اینڈ مائنارٹی افیئرس کی جانب سے، اور تمام وقف کے املاک کو لے کر، ان کے مسائل کو لے کر انہوں نے ایک اچھا اقدام اٹھایا. انہیں مبارکباد دیتا ہوں. پہلے میں انہوں نے کوشش تو کی کہ وقف کے مسائل کو حل کرنے کی کم از کم. یہ الگ بات ہے جس طریقے سے طریقہ کار اختیار کیا گیا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. جیسا کہ ٹوکن ایشو کیے گئے تھے، ٹوکن کے حساب سے نہیں بلایا گیا. کئی لوگ دور دراز سے آئے تھے، کئی غریب اس کے اندر تھے، انہیں تکلیف دی گئی، انہیں جو ہے نا پیسے سے بھی مالی نقصان بھی پہنچایا گیا. یہ بہت ناگزیر واقعہ رونما ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وقف عدالت کے معنی عدالت کے طور پر سنوائی ہونی چاہیے، اس کے بعد میں آپ مقدم اس کا فیصلہ سنایا جاتا تو بہتر ہوتا اور اچھے طریقے سے وقف عدالت کو چلا سکتے تھے. ویسا نہیں کیا گیا. اور جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، پورے ہندوستانی سطح پر وقف مخالف مہم چل رہی ہے، خاص کر مسلمانوں کی جانب سے، اور اچھے پیمانے پر اس کو چلانا ہے. اور گورنمنٹ آف انڈیا کو اپنے فیصلے کو واپس لینا ہوگا، کیونکہ جتنے بھی وقف املاک ہیں وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے آباء و اجداد نے کچھ مقاصد کے لیے وہ جائیدادیں وقف کی تھی. جیسا کہ ہمارے کرناٹک میں غوثیہ سرائے کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں، اس کی قیمت آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جب شروع ہوا تھا 2 روپے، 1 روپیہ 2 روپے سے لے کر آج 100 روپے یا 200 روپے ایک دن کے چارج کرتے ہیں. وہ ایک منشا تھا، مقصد تھا. جو دینے والے تھے واقف اس زمانے میں، دواخانے ہیں، مدرسے ہیں، بیواؤں کو وظائف ہیں، یتیم لڑکیوں کی شادیاں ہیں، اور ٹریٹمنٹ کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے. یہ مقصد تھا، یہ منشا تھا واقف کا. اس مقصد کے لیے وقف کی جائیداد، جتنے بھی لوگوں کی جائیدادیں تھیں وہ وقف کر دیتے رائے اللہ میں. اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے. ون سے وقف، آلویز وقف. اس کی جائیداد کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا. لہٰذا گورنمنٹ آف انڈیا جو وقف کا قانون لائی ہے، ترمیمی بل 2024، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد وہ بل کو واپس لیا جائے تو بہتر ہوگا. اور دوسری بات، ہمارے شہر گلبرگہ میں میں پچھلے 2 دفعہ مینیجنگ کمیٹی کا ممبر منتخب ہوا. آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کے دعاؤں سے، آپ کے ووٹوں سے. الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے. جب وقف کی بات چل رہی ہے تو یہ بھی میں گوشہ گزار کروں آپ لوگوں کے سامنے. ہمارا جو وقف کا مدت تھی یتیم خانے کی، 3 سال کا پیریڈ تھا. 3 سال کی مدت 2022 اگست کو ختم ہو گئی. یعنی کہ ہمارا جو انتخاب ہوا تھا 2019 سے 2022 تک کا تھا، پوری مینیجنگ کمیٹی یتیم خانہ انجمن انصار الصفا گلبرگہ کا. 2022 سے لے کر 2 سال پورے مکمل ہوئے. اس کے اوپر کئی دفعہ مینیجنگ کمیٹی الیکشن سے پہلے، مدت سے پہلے اور مدت ہونے کے باوجود بھی ان کو لیٹر دی گئی ایز پر نارمز. اس کے باوجود بھی 2 سال مکمل ہونے کے باوجود بھی ابھی تک الیکشن نہیں ہو رہا. ٹس سے بس نہیں ہو رہی ہے کرناٹکا وقف بورڈ اور گلبرگہ ڈسٹرکٹ وقف بورڈ. اس کی کیا وجوہات ہیں
یہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، نہ تو حرکت میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ میں اس کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ جہاں پر ادارے چل رہے ہیں وہاں پر مداخلت، میں نہیں سمجھتا کس کی مداخلت ہو رہی ہے، کون شرانگیزی کرنا چاہ رہا ہے، کس کے اشاروں پہ وقف بورڈ کام کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ باتیں تو بڑی بڑی ہو رہی ہیں، کام کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک اہم بات، پچھلے 6-8 مہینوں سے کیا زیادہ وقفہ ہو گیا، وقف بورڈ میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کا عہدہ خالی ہے۔ بڑے شرم کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وقف کے کام میں کیسا ہوں گے۔ تو میں اس چینل کے ذریعے ہمارے منسٹر صاحب ضمیر احمد خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد انتخابات بھی ہیں وقف بورڈ کے کرناٹکا کے، وہ بھی انتخابات کروائیں اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کا تقرر کرائیں، اور یتیم خانہ انجمن انصار الصفا کا جلد سے جلد انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ اور شہر گلبرگہ میں جتنی املاک ہے، جتنی وقف کی جائیدادیں ہیں، نمبر 1 پورے کرناٹک میں بیدر ہے، اس کے بعد گلبرگہ ہے، یادگیر ہے، ہاسپیٹ ہے، بلاری ہے، جہاں جہاں بھی وقف کے جائیدادیں ہیں وہاں پر مکمل سروے کیا جائے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ شکریہ۔